بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حالات حاضرہ لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ گزشتہ روز مسلمانان برصغیر کی باکردار پرعزم جمہوریت پسند امانت داری سے مزین سیاست کے آمین اور پیامبر اور بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 149واں یوم پیدائش عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آج جہاں ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بحیثیت بانی پاکستان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہاں ہم قائد کی کشمیر پالیسی پر ان کے جاندارانہ موقف کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبہ آزادی ہند کے مطابق یہ بات واضح تھی کہ جنت نظیر وادی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گی، لیکن جب کشمیریوں کو حق خود ارادت کا موقع نہ دیا گیا تو کشمیریوں نے قیام پاکستان 26 روز قبل 19 جولائی 1947 کو الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ بعد میں 24 اکتوبر 1947 کو سردار محمد ابراہیم کی قیادت میں لاٹھیوں، کلاہڑیوں اور ڈنڈوں کے ذریعے ڈوگرا فوج سے آزاد کردہ علاقے آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات میں مسئلہ کشمیر کی حساسیت، اہمیت اور سنگین صورتحال سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آگاہ تھے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ایک سیاسی اور انسانی مسئلے کے طور پر لے کر اس کے مستقل حل کے لیے مربوط پالیسی واضح کی۔ اکتوبر 1947 میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت جواہر لال نہرو کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ دونوں نے دعوت قبول کی، مگر پنڈت نہرو بیماری کے بہانے نہیں آیا۔ ملاقات میں جو 3.5 گھنٹے پر مشتمل تھی، ماؤنٹ بیٹن کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے باور کروایا کہ جموں کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ پاکستان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہ ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کا حل پاکستان اور ہندوستان کی مخلصانہ کوششوں سے نکل سکتا ہے، مگر پنڈت نہرو 2 نومبر 1947 کے بجائے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر غور کرتا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کو رائے شماری سے حل کرنے کی قرارداد منظور کی۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا، مگر پھر مسئلہ کشمیر اور کشمیری مکار ہندو دنیا کے جعلی آنسوں کا شکار ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مکار بھارتی قیادت کے وعدوں کے باوجود کشمیریوں کا حق خود ارادت آج تک سوال نشان کی صورت میں اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارت نے اپنی مکارانہ حکمت عملی کے تحت شیخ عبداللہ کو کشمیریوں کا لیڈر بنا کر اقوام متحدہ میں بھیجا۔ سردار محمد ابراہیم خان نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کشمیر پالیسی اور کشمیر کے بارے میں ان کے جاندار موقف کی روشنی میں کہا، مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں، 84,471 مربع میل پر مشتمل ایک سیاسی اکائی ہے۔ اس کی سیاسی وحدت کی بحالی اور کشمیری عوام کے پیدائشی بنیادی حق خود ارادت کے حصول کا مسئلہ ہے۔ کشمیری عوام مسئلہ کشمیر کے بنیادی فریق ہیں اور میں آزاد کشمیر کی عبوری حکومت کا سربراہ اور کشمیر کا نمائندہ ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کشمیر کے 3 دورے کیے۔ 1929 کا دورہ ذاتی نوعیت کا تھا۔ 1936 میں مجاہد منزل سری نگر میں عید میلاد النبی کے موقع پر خطاب کیا۔ آخری مرتبہ 1944 میں کشمیر آئے۔ اجلاسوں میں شیخ عبداللہ نے دی نیشن تھیوری کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو باور کرانے کی ناکام کوشش کی